بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی محمد آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے میں کئی ایسے واقعات ہیں جو دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں۔ تو اسی موضوع پہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، اللہ پاک نے چھوٹی سی عمر میں ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن سالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ مختصراً سوال حضرت آپ سے کروں گا، محرم الحرام میں کوئی خاص عبادت ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی بہت بہت مشکور ہوں، تشریف لائے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محرم الحرام میں 10 محرم الحرام میں جو خاص عبادت ہمیں احادیث کی روح سے معلوم ہوتی ہے، پہلی چیز ہے روزہ رکھنا۔ یہ تقریباً صحاح ستہ میں بھی یہ مضمون ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ روزہ فرض تھا، بعد میں جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، البتہ جو اس کا ثواب تھا، اس کی اہمیت تھی، وہ اس امت کے لیے باقی رکھ دی گئی ہے۔ دوسرا عمل جو اس دن خاص طور پہ کرنا چاہیے وہ ہے گھر والوں پہ وسعت کا اہتمام، گھر والوں پہ کشادگی، ہاتھ کو کھولنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے گھر والوں پہ۔ یہ 2 عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق 10 محرم الحرام کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ کہ محرم الحرام میں سوگ، شرک و بدعات یہ بہت زیادہ ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ محرم الحرام بدقسمتی ایسی کہ اتنا محترم مہینہ جس کا معنی ہی احترام والا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس مہینے کو ایک منحوس اور ایک عجیب رنگ دے دیا ہے، جبکہ محرم الحرام اور اسلام ہمیں اس چیز کا پیغام نہیں دیتا۔ محرم الحرام خوشیوں کا پیغام دیتا ہے۔ محرم الحرام میں اس طرح کی کوئی انداز نہیں جس میں بندہ سوگ منا ہے۔ جو ہمارے ہاں عرف کے اندر ایک خاص انداز اختیار کیا جاتا ہے، لباس کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے خاص حرکتیں کر کے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس جنازے کے موقع پہ لوگوں نے خاص حالت اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ نے سوال کیا یہ کیا آپ نے انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نا کپڑے، چادریں اتاری ہوئی تھی اپنی، تو آپ نے فرمایا یہ کیا انداز ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ہاں غمی کے موقع پہ، فوتگی کے موقع پہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حالت کو تبدیل کر لو، میرا یہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری شکلیں بدل جائیں۔ تو کہتے ہیں فوراً تمام حضرات نے اپنی انداز کو اختیار کر لیا۔ تو ہم نے جو اس غمی کے موقع پہ انداز اختیار کیا ہوا ہے، تو اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے سوگ کس کا سوگ؟ سوگ اسلام کے اندر بیوی کے لیے تو 4 مہینے 10 دن کے لیے ہے، اور عام رشتہ داروں کے لیے یا دوست احباب کے لیے 3 دن کا ہے۔ حضرت امام حسین ہی کا اگر سوگ منانا ہے، انہیں تو 14 صدیاں بیت چکی ہیں، تو ان کے لیے سوگ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو دیگر منکرات ہیں، کھچڑی وغیرہ کا بنانا، یہ لوگ ہمارے ہاں بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شوال کے مہینے میں شہید ہوئے تھے، محرم کے مہینے میں نہیں۔ غزوہ جو بدر ہوا تھا، احد، یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا، محرم الحرام کے مہینے میں نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری ہماری منکرات ہیں کہ ہم اس کے اندر مجلس وغیرہ، اور مجلس میں ہم صرف مصائب بیان کرتے ہیں، تو یہ انداز بھی شریعت اور اسلام کی روح سے درست نہیں ہے۔ حضرت ایک سوال اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزے جو ہیں 9 اور 10 کا روزہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں جی 2 ہی روزے رکھنے چاہیے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ایک روزہ بھی رکھ لیں تو آپ کا روزہ قبول ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے محرم کے؟ ایک ہے محرم الحرام کا روزہ، ایک ہے عام دنوں کے اندر اکیلے روزے رکھنے کا حکم۔ چلتے چلتے دونوں مسئلوں کو بتلا دیتے ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ آپ نے ایسا اٹھایا
کہ ہمارے ہاں اس کے اندر واقعتاً بہت زیادہ لوگوں میں خرابی ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلا روزہ رکھنا بالکل درست ہے، اس کے ساتھ کوئی روزہ نہ ملایا جائے، بالکل درست ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف سوموار کا روزہ رکھتے تھے، صرف جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ باقی رہی بات محرم الحرام کے 2 روزوں کی کیا خصوصیت ہے، تو اس کے لیے بات یہ ہے، در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو تو روزہ رکھتے تھے چونکہ پہلے فرض تھا۔ تو جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہاں کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ماننے والے ہیں، تو ہم اس کے روزے کا باقاعدہ اہتمام کریں گے، چونکہ یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو صحابہ کرام نے اس روزے کا اہتمام کیا اور آج تک امت یہ عمل کرتی آ رہی ہے۔ تو حضرت میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں شادی کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے بارے میں ہمارے لوگوں نے جو یہ رسم بنائی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کریں تو خدا نخواستہ وفا نہیں ہوتی ہے اور آپس میں اختلافات اور جدائیگی ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ ہم ذرا نبوی دور سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی کرنے کو بڑا باعث برکت سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محرم الحرام میں کیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان پاک سے جو ہوا تھا وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا۔ تیسرا نکاح جو محرم الحرام میں ہوا وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہے، ایک روایت کے مطابق کہ حضرت علی سے جو نکاح ہوا تھا محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اور چوتھا نکاح جو محرم الحرام میں ہوا اور اہل بیت خاندان سے، وہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت قاسم کا نکاح ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی کرنا بالکل درست ہے اور باعث برکت ہے، ان حضرات کی سنت ہے۔ تو اور ہمارے کئی اسلاف نے، کئی بزرگان علماء نے ان مقدس شخصیات کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے محرم الحرام میں اپنی بچوں کی شادی کی ہے اور کسی کا کوئی اختلافات نہیں پیدا ہوئے، الحمدللہ۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت نے بہت ہی مدلل اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو فرمائی ہے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔